میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ امریکہ میں آپ ٹیکسی، اوبر اور لفٹ وغیرہ نہ چلائیں، اس میں آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ اور مجھے بہت ہی اچھی کامنٹس آئے ہیں، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، تو میں نے کہا میں آج آپ کو کچھ اور جاب ایسے بتاؤں جس سے آپ کا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے۔ ان جاب میں آپ انوالو نہ ہوئیں، بڑے ایزی جاب ہیں، لوگ آ کر شروع کر دیتے ہیں لیکن پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ کے فیوچر کے لیے ہے، تاکہ آپ امریکہ میں جس غرض کے لیے آتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں اور اس میں پھنس نہ جائیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو آپ لائک کریں، اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے اور ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ لیجیے جاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ جاب ہیں جو لوگ آتی ہیں اس کو شروع کر لیتے ہیں، بڑے آسان جاب ہیں، ہر جگہ ان کو جاب مل جاتی ہے، لیکن اس کا آخری الٹیمیٹ لاسٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ تباہ ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی گارڈ، جس کے بھی آپ دیکھتے ہیں کینیڈا، امریکہ، اسپیشلی دیسی لوگ، وہ اسپیشلی افغانی لوگ، پاکستانی، بنگلہ دیش، سب سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں، جلدی جاب مل جاتی ہے۔ پرابلم کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا شفٹ رات کے وقت ہوتا ہے، 8 سے 12 گھنٹے کا شفٹ ہوتا ہے، ساری رات آپ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی اسکل نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سو جاتے ہیں کوئی کرسی پہ، کوئی آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، آپ کا سلیپ سائیکل بھی وہاں سے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، کوئی اسکل آپ نہیں سیکھتے، چاہے آپ وہاں پر 10 سال بھی کام کریں کوئی اسکل نہیں، آپ سیکورٹی گارڈ ہیں۔ نمبر 2، کلیننگ جینیٹوریل بزنس، فوری جاب مل جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کو یا صبح سویرے کام کرنا پڑتا ہے یا رات کے وقت کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے وہاں بھی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، فیملی سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی اسکیجول نہیں رہتا، فزیکلی آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کی اپر موبلٹی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اپر موبلٹی نہیں ہے، انسکل کے انسکل آپ رہ جاتے ہیں، یہی صفائی اور جینیٹوریل کلیننگ آپ کرتے رہیں گے۔ نمبر 3، نیل سلان، اکثر ہمارے عورتیں جو آتی ہیں کہ جی میں بیوٹی پارلر کا کورس کروں گی، بیوٹی پارلر بہت اچھا ہے، میں بیوٹی پارلر کروں گی، بیوٹی پارلر کورس پہ بڑے پیسے کما لیتے ہیں، وہ بڑے پیسے خرچ کر لیتے ہیں، ان کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، اس پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جا کے بال کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کسی نیل سلان میں جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک میں تو اس میں اگر نیل سلان، اگر آپ بال کسی کے کاٹتے ہیں تو اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی فیوچر آپ کا نہیں ہے، آپ جہاں بھی جائیں 50 سال تک کسی کے بال کاٹتے رہیں، آپ وہی نائی کے نائی رہیں گے، جہاں بھی جائیں گے آپ کوئی بال کاٹنے کی وہی، کوئی یہ نہیں کہ جی آپ نے 30 سال تک بال کاٹے ہیں تو آج ہم آپ کو $50-100 پر آور دیتے ہیں، وہ کہیں گے جی وہی پرائس ہے جو پہلی تھی، $18-19 ہے، چاہے کہ 30 سال آپ کی ایکسپیرینس ہے، 20 سال ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ نیل سلان میں کام کرتی ہیں تو وہاں پہ لانگ آور ہوتے ہیں اور آپ کا کیمیکل سے ایکسپوزر ہوتا ہے، آپ کا سکن اور آپ کے لنگز وہاں پہ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی انکم ڈیپینڈ کرتی ہے کسٹمر پہ، جتنے کسٹمر آتے ہیں، کیونکہ اکثر اس میں تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، زیادہ تر کمیشن ہوتا ہے، کسٹمر نہیں ہے تو آپ کی انکم نہیں ہے، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پھر ایک گراسری اسٹور، اسپیشلی فیملی گراسری اسٹور ہوتا ہے، 12 سے 14-16 گھنٹے تک کی شفٹ آپ کرتے ہیں، آپ نے گراسری اسٹور کو ہر دن کھلا رکھنا ہے، چاہے کہ آپ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں کسی اور کو وہاں پہ رکھ لیں گے، شادی پہ جاتے ہیں گراسری اسٹور کا وہ گراسری اسٹور کھلی رہے گی، اپنی بزنس کرنی ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، وہ کھلی رہے گی، کسی اور کو رکھیں گے لیکن بند نہیں رہ سکتی، اسپیشلی فیملی کی بزنس ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں ہمیشہ سے ہوتا رہے گا، آپ کے لانگ آور ہیں، کوئی ویکینڈ نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی چھٹی آپ کے لیے نہیں ہے، اور آپ کا روٹین ورک ہے، ہر روز آتے ہیں اسٹور کو کھولتے ہیں، وہی دال چائے وغیرہ آپ بیچتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ کا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ نے امریکہ میں 20 سال کام کیا، کسی پاس جائیں گی جاب کے لیے کہ کیا کہ گراسری اسٹور تک، ٹھیک ہے نا، گراسری اسٹور میں آپ نے کیا کیا ہے، سامان بیچا ہے نا، اسکل کیا، کوئی اسکل نہیں ہے، تو کوئی ڈیولپمنٹ آپ کی نہیں ہو رہی۔ پھر اگلا والا ہے کنسٹرکشن ہیلپر، یاد رکھیں، ہاں اگر کنسٹرکشن ہیلپر کے ساتھ آپ نے جا کے وہاں پہ پلمبر یا الیکٹریشین کا لائسنس لے لیے، پھر تو بڑے پیسے کمائیں گے، پھر آپ جو ہے پروفیشنل ہو گئے، بہت پیسے کمائیں گے، آپ اپنی بزنس بھی کھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کنسٹرکشن ہیلپر ہیں تو آپ بڑا ہیوی کام کریں گے، لانگ آورز آپ کے ہوں گے، آپ کی باڈی کی بریک ڈاؤن بہت جلدی ہو جائے گی، جوانی میں بھی آپ کے کمر دکھیں گے، آپ کے ٹانگیں دکھیں گے، پاؤں دکھیں گے، اور آپ بہت جلدی جو ہے کسی مرض کا جو ہے مبتلا ہو جائیں گے اس میں۔ نمبر 6 جو ہے وہ سیل فون ٹیلی مارکیٹنگ،
لوگوں کو یہاں روزانہ کال آتے ہیں، ہمارے پاس ٹیلی مارکیٹنگ ضرورت ہے، گھر میں بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کام کر کے $1000 کمائیں گے۔ بکواس ہے، گھر میں بیٹھ کے 3 گھنٹے بیٹھ کے آپ $1000 کمانے کے، کون کماتا ہے 3 گھنٹے میں $1000؟ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آپ ٹیلی مارکیٹنگ کریں گے، ایک تو لوگ آپ فون ڈراپ کریں گے، آپ گالیاں گلوچ دیں گے، اس سے آپ اور بھی ٹینشن میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں، ان کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو آپ کے کال کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، جب کر لیتے ہیں تو آپ کو گالی دیتے ہیں کہ کیا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو بھائی۔ اور آپ کی جو ہے وہاں پہ مینٹل سٹریس زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ جو ان کو جو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، ریپیٹیٹیو اسکرپٹ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرا نام یہ ہے، میں اس کام پہ ہوں، یہ کوئی آپ کی مینٹل سچویشن نہیں ہے اس میں، آپ کے کوئی کیریئر پاتھ نہیں ہے اس میں، کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ ٹیلی مارکیٹنگ میں نہ آئیں۔ ہوٹل ہاؤس کیپنگ، وہاں کام نہ کریں آپ، وہاں پہ آپ کے لانگ آور ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو روزانہ 20-25-30 کمرے دیتے ہیں کہ ان کی صفائی کریں، ان کے آپ جو چادر وغیرہ چینج کریں، ان کو جو ہے تو باتھ روم صاف کریں، اس میں ہوتے ہوتے تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، آپ کا دن گزر جاتا ہے، آپ صبح کو پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، آپ کی کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس میں نہیں ہوتی۔ کیشیئر کی جاب کی بھی ایسی حالت ہے، آپ کیشیئر جائے کسی بڑے سپر مارکیٹ میں کیشیئر بن جائیں، 50 سال تک کیشیئر رہیں گے آپ۔ ہاں، اگر آپ کیشیئر سے آپ جو ہے کسٹمر سروس مینیجر بن سکتے ہیں یا مینیجر اسٹور کا بن سکتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 99% لوگ جو ہے وہی کیشیئر رہتے ہیں، لانگ آور آپ کے ہوتے ہیں، وہی آپ کیش رجسٹر آپ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں کہ جی کیا کام کیا تھا آپ نے، ایکسپیرینس بتائیں، کیشیئر تھا، ہاں تو کیشیئر میں کیا ہے، اسکل تو آپ نے ڈیولپ نہیں کیا۔ تو امریکہ میں غریب جو ہے، میں ایک چیز آپ کے پر سنا دوں، یہ جاب جو میں نے بتا دی یہ غلط نہیں ہے، میں جاب کی انسلٹ نہیں کر رہا، الحمدللہ آپ روزی کماتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی جابز ہیں کہ اگر آپ ان میں پھنس گئے اور اس سے آپ نکلنے کی کوشش آپ نے یہاں نہیں کی تو آپ کے پرابلم شروع ہو جائیں گے، آپ اس میں ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے۔ امریکہ میں کوئی بھی غریب نہیں ہوتے، اتنا بتا دوں آپ کو، غریب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو فارمر لوگ کہتے ہیں غریب ہیں جی، ہم اب یہاں سے بینک سے لون لیتے ہیں، 3 ٹریکٹر ان کے کھڑے ہوتے ہیں، 4 گاڑیاں ہوتی ہیں، 50 زمین ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں غریب ہیں۔ غریب امریکہ میں کوئی نہیں ہوتا، کبھی آپ بھوک کے مارے نہیں مریں گے امریکہ میں۔ لیکن اگر آپ نے ایسی جابز جوائن کر لیں تو اس میں آپ بزی رہتے 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 آپ اپنے آپ کو گرو کرنا بھول جائیں گے، آپ سکل سیکھنا سیکھ جائیں گے، جس سے امریکہ میں آپ کو ایڈوانسمنٹ ملتی ہے، جس میں آپ کو فائدہ ملتے ہیں، آپ وہ سیکھنا بھول جائیں گے اور آپ انہی بزنس کے رہ جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بزنسز میں اگر آپ میں اتنی قوت ہے کہ آپ اس میں اندر آ جائیں اور 1 2 3 4 6 مہینے جب تک آپ کی روزی صحیح نہیں ہوتی، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے آپ فوری سے نکل جائیں، پھر آپ کو جوائن نہ کریں، کیونکہ آپ انہیں پھنس جائیں گے۔ ہاں، اگر اس میں آپ ٹیمپرری چلے گئے اور آپ نے قسم کی ہو کہ اس میں صرف انکم کما کے کوئی اور سرٹیفیکیشن لیتا ہوں، ایڈوانسمنٹ کرتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ روزی ہے، آپ نے پیسے تو کمانے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کام کے نہیں ہیں، کبھی نہیں جائیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو یہاں 20-30 سال پہلے سے آئے ہوئے ہیں، وہی سیکیورٹی گارڈ ہیں، ابھی تک وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے تھا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے آپ کے بھائیوں کا بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی امریکہ میں اپنی فیوچر کو ڈیولپ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔